تو جب آپ کو کوئی، پھر میں نے آپ کو وہی بتایا نا کہ شیر بھی اسی پہ حملہ کرتا ہے شکار پہ جو ویک نظر آتا ہے. وہ بھی پلے ہوئے جا کے سانڈ پہ ایمی شیر حملہ نہیں کر دیتا جب تک اس کی موت نہ آئی ہو. تو وہ بھی حملہ اسی سانڈ پہ کرے گا جو سانڈ کا بچہ ہوگا، چھوٹا سا ہوگا، ولنریبل ہوگا، جو زیادہ صرف 3-4 چیخیں ہی مارے گا اور کچھ نہیں. دیکھ کے پورے ہرڈ میں سے دیکھ کے وہ وہی سلیکٹ کرے گا اور وہی لا کے کھائے گا. وہ اس ہرڈ کے جو اس کا لیڈر ہوگا نا، اس پہ جا کے کبھی پنگا نہیں لے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا پیٹ بھی چاک کر سکتا ہے. تو یہ بیسکلی، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ کر کے دکھائے تو وہ مانے. یہ چیزیں ہمیں، یہ ہوتا ہے پاور آف انفلوئنس. پاور آف انفلوئنس یہ ہوتی ہے کہ آج عمران خان جیسا لیڈر آ کے ایک بار کہتا ہے نا کہ پہنچو، سارے پہنچ جاتے. جب بھی اس نے کہا ہے ہر جو لاہور میں ہوا ہے ادھر تو میں ضرور گیا ہوں، کیونکہ میرے ایک سے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس طرح کے ایک 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 کر کے 11 ہوں گے، پھر وہ 111 ہوں گے، پھر وہ 1 کروڑ 11 ہوں گے، اور پھر وہ ہوتے ہی جائیں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے ایک سے کیا فرق پڑے گا، تو چینج بگنز فرام دا ون. چینج جو ہے نا یہ یوں پھیلتا ہے، ایک سے شروع ہوتا ہے، پھر دوسرا اس کو دیکھا دیکھی کرتا ہے، تیسرا اس کو دیکھا دیکھی. آج سے 15 سال پہلے جب میں جم جاتا تھا نا، آپ یقین مانیں، میں اپنی مدر کو کہتا تھا میں نے جم کھولنا، اور پھر میں نے کھولا بھی کہ میں نے جم کھولنا. اور میری امی کہتی تھی جم کھول کے اب بھی کرتا نہیں، کیونکہ یہاں پہ تو کوئی آتا ہی نہیں جم میں. ہمارے جم میں کوئی نہیں آتا تھا، صرف 2 یا 3 لوگ ہوتے تھے جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے اور پاگل ہوئے ہوتے تھے. اور میں اکثر ہم یہی باتیں کرتے ہوتے تھے کہ یار جب میرا بچہ ہوگا تو میں اس کو جم ضرور لے کے جاؤں گا، یہ لوگوں کو تو عقل ہی نہیں ہے. کوئی آ رہا ہے بیچارہ 30 سال کی عمر میں گٹا پکڑ کے مجھے شوگر ہو گئی ہے، کوئی آ رہا ہے مجھے، چلے یہ تو قدرتی ایک افیکٹ ہے، لیکن کوئی آگے کہہ رہا ہے میرا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی میرا فیٹ لیول بڑھ گیا ہے، میرا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، مجھے بلڈ پریشر ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ سیڈنٹری لائف سٹائل رکھیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، ایکسرسائز نہیں کریں گے، سوچوں میں گم رہیں گے، اے سی لگائیں گے، گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، انٹروورٹ ہو جائیں گے، تو پھر بیماریاں تو آنی. کیونکہ انسان ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوا. ہم اے سی لگا کے بیٹھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، باہر جا کے رزق ڈھونڈنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، سوشلائز کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم کتنی دفعہ جب اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں، کام کی زندگی میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ جب سے میں پڑھا ہوں تو میری سوشلائزیشن فیکٹر بہت کم ہو گیا ہے. بہت کم میں کسی دوست کے پاس جاتا ہوں اور جا کے 1 گھنٹہ نہیں یوں کر کے ریلیکس بیٹھتا ہوں. ہم کسی دوست کے پاس بھی جاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی ویڈیو اپنی شوٹ کر لیتے ہیں، ایجوکیشنل ویڈیو ہماری ہوتی ہے. کہتے ہیں یار یہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم بیٹھے تو ہیں، نہ ہم نے کوئی الٹا کام کرنا ہے، نہ ہم نے کوئی ڈرگس کرنی ہے، نہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے، گیم ہم کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ اگر کچھ نہیں کریں گے تو کھائیں گے بیٹھ کے، تو اس سے بہتر ہے کوئی ویڈیو کر لیتے ہیں، کسی کے کوئی کام آ جائے گی، اس کو نیٹ پہ چڑھا دیں گے. پلس اٹس اے ویری گڈ بزنس. آج کل کا تو بزنس یہی ہے. میرے پاس جتنے بھی بزنس کاؤنسلنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، انٹرنیٹ کا رائٹ استعمال کرنا سیکھیں. آپ کو کسی پروڈکٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی زندگی میں. یو آر دا پروڈکٹ یور سیلف، یو آر دا برانڈ. آپ اپنے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ٹک ٹاک پہ ایک لڑکا اور ایک لڑکا آتا ہے. اب یہ ویڈیو جو سب سے زیادہ ہٹ ویڈیو تھی نا، میں اس کی بھی آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ ایک ویڈیو تھی اور اس نے نا ملینز اینڈ ملینز آف لائکس لیے ہوئے تھے. اور جس لڑکے کی ویڈیو تھی نا، استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ کوئی قابل قبول صورت نہیں تھا بالکل بھی، کسی بھی اینگل سے. تو اب وہ ویڈیو کیا ہے؟ وہ ویڈیو یہ ہے کہ ایک دم وہ آپ کو شکل اس کی نظر آئی اور آپ کا کہکا نکلا زور سے، ہاں 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 کر کے نا، انسان ہنسی پڑتا ہے ایسی شکلوں پہ. ایک تو کچھ تھی بھی ویسی اور کچھ اس نے بنائی بھی تھی. ساتھ ہی اس نے یوں کر کے جب یوں کیا نا تو ایک حسین عورت کی شکل آ گئی. اور وہ کوئی میک اپ آرٹسٹ تھا اور وہ یہ بتا رہا تھا کہ اگر میں ایسا ہو سکتا ہوں نا تو آپ لوگ تو بہت اچھے ہو سکتے. سمجھیں اس بات کو. اور اس کے کروڑوں ویوز ہیں. اور میں اپنے دوست سے کہہ رہا تھا یار ہم یہاں پہ گھنٹوں کے پروگرام کر کر کے مر جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے اتنے ویوز نہیں آتے. کیونکہ دیکھیں نا لوگ اپیل کیا کرتی ہے یہ چیز لوگوں کو. کلرز اپیل کرتے ہیں، اچھی شکلیں اپیل کرتی ہیں، خوش لوگ اپیل کرتے ہیں، سیڈ لوگ اپیل نہیں کرتے. اچھا اسکول میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ سیڈ ہوگا نا تو کوئی بچہ اس کے پاس جا کے نہیں پوچھے گا یار کیا مسئلہ ہے، تو سیڈ کیوں ہے. اور کوئی اپنے فٹ بال میں لگا ہوا ہے، کوئی باسکٹ بال میں لگا ہوا ہے، تو بچے کیا کہیں گے، اور چھوڑ یار وہ تو ہے ہی ایسا، آ جائے ادھر گیم کر. تو بچے اسی طرح ہی ہوتے ہیں. جب بڑی زندگی میں جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس بندے کو، اس کے کو ورکرز بھی جو ہیں نا اس سے بات ہی نہیں کرتے. اس کو ہم کہتے ہیں الٹریسی. یہ الٹریسی ہے. پڑھائی لکھائی ایک علیحدہ چیز ہے. الٹریٹ ہم کس میں ہیں؟ ایموشنز میں. ہمیں نہیں پتا کہ کب کسی کو سپورٹ دینی چاہیے، اور جب خود پہ وقت آتا ہے نا اور پھر دنیا ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں
پتہ نہیں دنیا اتنی کیوں، میں نے تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہم نے کانشیسلی انکانشیسلی ایسا کیا ہوتا ہے. جیسے کئی دفعہ عادت ہوتی ہے انسان کو کہ آپ اپنی، کیونکہ ہر بندہ ہر وقت خوش نہیں نہ ہوتا، کئی دفعہ آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں، کئی ڈپریسڈ ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میں گاڑی میں آ رہا تھا تو میری ایک والدہ بھی مجھے اس چیز پہ بڑا روکتی ہیں، تو میں نے اس پہ کانشیسلی کام شروع کیا. میں تھوڑا چڑ جاتا ہوں جب میرے آ کے وہ ٹک 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 شروع کر دیتے ہیں نا کہ اللہ کے نام پہ دے، ٹک 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 ٹک. یقین مانے دینا بھی ہوتا ہے نا، دل نہیں کرتا دینے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں زیادہ تر فون پہ ہوتا ہوں. میرا کام ایڈوائس کا ہے. مجھ سے کبھی کوئی فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کلائنٹ ہوتا ہے، کبھی کوئی دوست ہوتا ہے، کبھی کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے، کبھی کوئی ڈیل چل رہی ہوتی ہے. اب میں ایک چلتی ہوئی ڈیل میں، کیونکہ کام ہی زیادہ تر فون پہ اور نیٹ پہ ہوتا ہے، تو چلتی ہوئی ڈیل میں روک کے کہوں اللہ بھلا کرے تیرا، تو وہ کیا سوچے گا بندہ کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں. یہ لوگ نہیں سمجھتے، تو میں جھڑپ دیتا تھا ان کو، کیونکہ میں نے یہ سیکھ لیا ہوا تھا کہ جب آپ غصے سے دیکھو نا ان کو تو وہ آگے پیچھے تتر بتر ہو جاتے ہیں. اگر پیار سے کہتے رہو نا اللہ بھلا کرے، معاف کر دے، جان دے، وہ آپ کے ہر سلام کے اوپر آپ کو ایک نئی چیز دوبارہ بولیں گے. تینوں بچے دا واسطہ، تینوں تائے دا واسطہ، وہ بول ہی جاتے ہیں. اور اریٹیٹ ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ آپ ادھر بات کر رہے ہیں اور ایسے موقع پہ انسان کا بڑا کچھ دل کرتا ہے جو میں اس طرح نہیں آپ کو کہہ سکتا. لیکن پھر میں کیا کہتا ہوں، چل معاف کر، تھوڑا غصے سے دیکھ لیا یا کہہ دیا، کہا شیشے کے اندر سے ہی، کھول کے نہیں کہا، اندر سے ہی، لیکن کہہ دیا، تو پھر وہ فوری چلے جاتے ہیں اور جا کے ایسی شکل بناتے ہیں نا معصوم کہ آپ کو لٹرلی دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو ایسے کیوں کہا. یہ وہ آپ کے سائیکو ڈائنامکس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کو نہ آپ سے پیار ہوتا ہے، نہ آپ کی کوئی فکر ہوتی ہے دل سے، نہ دعا. تو انہوں نے یہ ایک روٹے میموری میں ان کی آئی ہے جس کا ان کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ دعا کیا ہوتی کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ان کو چینج کرنے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ یار کون سا میں ایسا رویہ اپناؤں جس کے اندر یہ میرے پاس اول تو آئیں ہی نہ، اور اگر آئیں تو فوری چلے جائیں. تو وہ کون سا ایسا رویہ ہوتا ہے؟ مجھے بڑا ٹائم لگا اس پہ، بڑا ٹائم لگا، اور پھر میں نے ایونچولی آگے ایک رویہ نکالا جو ابھی تک کام کر رہا ہے. اس کو بہت شکر ہے اللہ کا. اور وہ رویہ یہ تھا کہ جب بھی، اب مجھے پتا ہے کہ جس اشارے پہ بھی میں رکوں گا کم سے کم 3 سے 3.5 منٹ کا اشارہ ہوتا ہے. اب وہ 3.5 منٹ، کیونکہ میں نے اکثر اپنی گاڑی میں کوئی نہ کوئی آڈیو پروگرام لگایا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میں سن رہا ہوتا ہوں، کچھ میں نے سیشنز لینے ہوتے ہیں، تھیراپیز لینی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو اکوپ بھی کرنا ہوتا ہے. کچھ میرا اسٹڈی ٹائم ہوتا ہے، اور زیادہ تر میرا موبائل یونیورسٹی کانسیپٹ ہے. میری گاڑی کے اندر آپ کو صرف کوئی گانا نہیں ملے گا، کوئی گانا نہیں ملے گا آپ کو، صرف اور صرف میرے ویڈیو پروگرام جو آڈیو پروگرام وہ میں سن رہا ہوتا ہوں اکثر. اور کئی دفعہ نا اتنا مشغول ہوا ہوتا ہوں میں اس کے اندر سلوشنز کرنے کے لیے جو میں نے آگے سکھانے ہوتے ہیں، کہ مجھے اس ٹائم کوئی بھی بلائے تو بڑا چڑ چڑھتی ہے. تو میں نے اس کا اشارہ یہ نکالا کہ جب بھی اب میرے پاس بھکاری آتے ہیں نا، میں صرف یوں کر دیتا ہوں. میں گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے، میں نے یوں کر دیا اور یہ نیچے، دیٹس اٹ. وہ نہیں آتے، آپ کبھی کر کے دیکھیں. اچھا ان میں نا ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پیسے تو دینے نہیں، بلڈ پریشر میں تیرا ہائی کر کے چھٹا گا. یہ ان کی سوچ ہوتی ہے. اور نہ اس صورت میں وہ کیا کر آپ کہنا چل جائے جہاں اللہ بھلا کرے. میں نے سب کر کے دیکھا ہے، نہیں، ان کے اپروچ کرتے ہوئے آپ نے اس کو کرنا ہی ہوں. دیٹس اٹ. نہ انگلی یوں کرنی ہے نہ کچھ، صرف یوں کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ اللہ ایک ہے ہم نے تو یہ کہا اللہ ایک ہے. وہ آپ کے پاس آ کے کیا کرتے ہیں؟ تو جب میں نے پڑھا اس کے بارے میں اور دیکھا کہ پاکستانی بیگرز کے ساتھ ہم کس طرح، کیونکہ جس کو بہت تکلیف ہوتی ہے نا وہ بیچارہ کچھ کرتا ہے، تو میں نے سوچا بدتمیزی بھی نہ کروں، میری پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، اور بعد میں مجھے حقیقتاً دکھ ہوتا ہے. کئی دفعہ میں نے ایسے کیا ہے کہ کسی کو بہت روڈلی بول لیا، میں نکل گیا ہوں گھوم کے واپس دوسرے اشارے میں کہا بد دعائی نہ دیتے، گھوم کے واپس آیا اور میں نے اس کو 100 روپے یا 200 یا واٹ ایور جو بھی تھا میں نے دے دیا اس نے. تو کئی دفعہ اماں نے کہا تو پہلے دے دیتا. میں نے کہا پہلے اس نے مجھے ایسا فیل نہیں کرایا نا. ہم لوگ جو ہے نا یہ انفلوئنسنگ طریقے ہوتے ہیں، بھکاریوں سے سیکھیں. وہ کیسے اپنی بات کو منواتے ہیں، کیسے اپنے اٹل رہتے ہیں. آپ جتنی مرضی بدتمیزی کر لیں، انہوں نے آپ کو دعائیں دیتے رہنا ہے. پاویں دل سے وہ کہتے ہیں جا تیرا کچھ بھی نہ رہے، لیکن انہوں نے دعائیں دیتے رہنا ہے. یہ انفلوئنس ہے. بچے کو جس کو آپ نے انفلوئنس کرنا ہے نا، سب سے پہلے تو اس کو اپروچ بغیر کسی وجہ کے کرنا بند کریں. نمبر 2، اس سے نیوٹرل سبجیکٹس پہ بات کریں جو کہ اس کی بیماری کے، اس کی ایجوکیشن کے، ان کے علاوہ ہو. کبھی موسم ہو سکتا ہے، کبھی کرکٹ کی گیم ہو سکتی ہے، کبھی فٹ بال میچ ہو سکتا ہے. دو آپ کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے بٹ اس کا ہے. جس بھی سپورٹس میں اس کا ہو تو اس پہ اس سے بات کریں.
اس کے شوق پہ اس سے بات کریں, اس کے پلانز اس سے پوچھیں. یہ نیوٹرل سبجیکٹس ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ایسک ورسز ٹیل فلاسفی. آپ نے بچے سے پوچھنا ہے, بتانا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کو کہنا ہے کہ مجھے پانی پلا دو, تو وہ بھی آپ نے اس طرح کہنا ہے کہ کیا آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو گے, چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے. آپ کو بیسکلی اپنی کمیونیکیشن ہی اسی طریقے سے مولڈ کرنی ہے. چینج آف کمیونیکیشن کا بہت فرق پڑتا ہے. باقی آتی باڈی لینگویج. جب آپ ڈر جاتی ہیں نا, جب آپ گھبرا جاتی ہیں نا, اس کے ایکشن سے اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اور آپ کو وہ کنٹرول کرنا ہے بڑے سٹرن طریقے سے. آپ کی مدر میں نے ایک چیز دیکھی ہے اور وہ مجھے بڑی اچھی بھی لگی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنا مذاق کر رہی ہوتی ہیں, بات کر رہی ہوتی ہیں یہ وہ, بٹ جب انہوں نے کوئی بات کہنی ہوتی ہے اور کہلوانی ہوتی ہے نا, پھر وہاں پہ نا وہ اس کو ہم کہتے ہیں پٹنگ یور فٹ ڈاؤن. کہتی ہے 1 منٹ یہ ایسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ویسے انہوں نے خود بھی مجھے اس دن کہا میں کرنی ہاں, لیکن جدوں پھر میں گل سمجھانی ہے میں سمجھا بھی دینی. یہ ایک فیکٹر ہونا چاہیے. اچھا, اس فیکٹر میں مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگلے کو لان تان کرنی ہے, اس کو غصہ کرنا ہے, نہیں. اس کی بیماری ہے, اس چیز کو سمجھنا ہے. وہ اگر آپ سے بدتمیزی کرتا ہے نا, تو اس سے 20 گنا زیادہ تکلیف اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. جس کو بائی پولر ڈس آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے نا فل بلون, اس سے کبھی پوچھ کے دیکھیں. اس کو اتنی تکلیف, وہ ایک بڑی اسی کے بارے میں بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہوں گے ہی لڈو تو آپ لڈو بانٹیں گے, اور اگر آپ کے پاس ہوں گے ہی ڈڈو تو پھر آپ ڈڈو بانٹیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس صورت میں لڈو بانٹیں. تو آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے اپنے رویوں پہ کتنا کام کیا ہوا ہے, آپ نے اپنی کمیونیکیشن پہ کتنا کام کیا ہوا ہے, آپ نے اپنی شیم ہیلنگ اور سیلف اسٹیم پہ کتنا کام کیا ہوا ہے. اس سے آپ کا بچہ چینج ہوگا. آپ کی کروشل کانورسیشن سکلز کتنی اچھی ہیں, آپ کی دا پاور آف انفلوئنس کتنی اچھی ہے, کہ آپ اپنے گھر میں سٹینڈز لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی, اور اگر نہیں لے سکتی تو کیوں نہیں لے سکتی. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ ہی از ناٹ سک بیکاز آف دیز انسیڈنٹس. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے, جس کو ہم PTSD کہہ سکتے ہیں, وہ تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ان چیزوں کی وجہ سے. یہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ہوتا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر ایک علیحدہ چیز ہے. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس جو ہے دس کوڈ بی اے پارٹ آف بائی پولر ڈس آرڈر, لیکن یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہ ایک ایونٹ سے ہو رہا ہے اور وہ ایونٹ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ. لیکن جو چیز آپ کے اندر ایک فالٹ ہے, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرا انگلینڈ میں رہنا ہوا, تو انگلینڈ میں ایک پرابلم ہے گاڑیوں کو کہ وہ صبح سٹارٹ نہیں ہوتی. یہ سارے انگلینڈ کے ساتھ پرابلم ہے. تو لوگوں نے نا اپنے ہیٹڈ گیریجز بنائے ہوئے ہیں. ہیٹڈ گیریجز, گاڑی کھڑی کرتے ہیں, گراج کا ہیٹر چلا دیتے ہیں. تو مجھے شروع میں یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آیا. تو میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا, میں نے کہا یار یہ ہے کہ تجھے گراجاں چ بھی اے سی لائے ہیں, نہ پیسہ آ گیا. تو کہتا ہے یار بھائی گھر میں اے سی ہو نہ ہو, گراج میں ہم ضرور لگاتے ہیں. سوری اے سی نہیں, ہیٹر. تو میں نے کہا تم کیوں لگاتے ہو بھائی گراج میں ہیٹر؟ کہتا ہے یار یہ صبح گاڑیاں سٹارٹ نہیں ہوتی. میں کہا کیوں نہیں ہوتی؟ کہتا ہے یار ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے کہ جو آئل ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے اس کے اندر, پائپس کے اندر, انجن کے اندر جم جاتا ہے. کہتا ہے وہ گاڑی کو جب تک سلم مارتے جاؤ جب تک آئل گرم ہونا ہے آپ کی بیٹری ڈاؤن ہو جانی. کہتا ہے جب بیٹری ڈاؤن ہو جانی پھر آپ کو جانا پڑنا ہے, ٹو ٹرک لانا پڑنا ہے یا کسی کو ٹو چین لانا پڑنا ہے, اس کو سٹارٹ کرنی پرابلم. تو کہتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ رات کو ہیٹر چلا دو, وہ گاڑی کا ٹیمپریچر مینٹین رکھتی ہے, آئل نہیں فریز ہوتا, صبح سلف مارو آرام سے کام پہ جاؤ واپس آؤ. کیونکہ رات کو پوری رات وہ کھڑی رہتی نا گاڑی, تو 8 10 12 گھنٹے کے اندر وہ فریز ہو جاتا ہے. 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی کھڑی رہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. تو خیر یہ بات مجھے تب پتہ چلی. لیکن اس سے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اس طرح سے بھی دیکھا کہ میرا جو گھر تھا انگلینڈ کے اندر, اس کا ہیٹڈ گیریج نہیں تھا, اس کا آؤٹ ڈور ہی تھا. تو میری وہاں آؤٹ ڈور ہی کھڑی ہوتی تھی. اور روزانہ صبح میں پتہ کیا کرتا تھا, پہلے میں نے 4 کے 5 بڑے پتیلے پانی کے نا صبح اٹھ کے تیار ہونے کے, جتنی دیر میں تیار ہو رہا ہوں نا, تیار ہونے سے پہلے, کیونکہ ہر کام خود ہی کرنا پڑتا ہے, تو میں نے نا 5 پتیلے پانی کے گرم کرنے, بوائلنگ. میں نے 5 چولہے چلا دینے, اس پہ 5 پتیلے صرف پانی کے رکھ دینے, اور میں جا کے اپنا نہانا دھونا تیار ہونا. جتنی دیر میں تیار ہو کے نیچے آتا تھا وہ بوائل ہو رہا ہوتا تھا. اب میں نے بڑا وہ گلوز پہن کے ساتھ ایک وہ گرپر پکڑ کے ایک پتیلا پکڑنا, پہلے جا کے بونٹ پہ ڈالنا ہی ہوں. اچھا بونٹ پہ ڈالا, اس پہ سے آئس اتری, تو پھر میں نے بونٹ کھولا, دوسرا پکڑ کے میں انجن پہ ڈال رہا ہوں, تیسرا میں شیشوں پہ ڈال رہا ہوں. اچھا یہ ڈال ڈول کے تو جب میں گاڑی کھولنے لگا ہوں تو میرے ہاتھ میں ہینڈل آ گیا, دروازہ بھی فریز تھا, اس کے اوپر ایک لیئر بن جاتی ہے برف کی. میں کہا شٹ, میں ادھر بھی ڈالنا تھا, پھر دروازے پہ.
یہ مشکلات ہیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں, ہیٹر لگوا لینا بہتر ہے اگر بندے کے پاس پیسہ ہو یا سورسز ہوں. تو ہمیں جب یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہمیں کس طرح سے پہلے سے اس کے لیے پریپیئر ہو کے جانا پڑے گا. میری کانورسیشن جس طرح سے میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں, یہ میری ایک دن میں نہیں ہوئی ایسی کانورسیشن. ہم جب آپس میں دوست احباب بات کرتے ہیں تو اس طرح سے بات نہیں کرتے. یہ بزنس کمیونیکیشن ہے, یہ تھیراپیوٹک کمیونیکیشن ہے جس سے فرق پڑتا ہے. دوستوں میں آپ اس طرح سے فرق نہیں ڈالنے کی کوشش کرتے. اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو آبویسلی اسی سورس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمیونیکیشن پہ سب سے زیادہ کام کرنا ہے, پاور آف انفلوئنس پہ کرنا ہے, سٹینڈز کیسے بنیں گے. اور یہ سب میں آپ کو, یہ میں نے آج آپ کو اس لیے چیزیں گنوائی ہیں کہ ان پہ ہم نے کام کرنا ہے. گرین سٹینڈ ہوتا ہے, ایک یلو سٹینڈ ہوتا ہے, ایک ریڈ سٹینڈ ہوتا ہے. اپنے سٹینڈ کو کس طرح منوانا ہے, اپنی پرسنالٹی کو انفلوئنشل کس طرح بنانا ہے اپنے گھر والوں کے لیے. اور جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے بنائیں گی تو یہی چیزیں آپ کو باہر بھی کام آئے گی. فزیکلی آپ بے شک کچھ نہیں کر سکتی نا, تو مینٹلی آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو بریک نہ کر سکے. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بھی سجیسٹ کروں گا, اگر تو آپ نے بند کر دی ہے تو اپنی واک دوبارہ شروع کریں. ایک انگریزی کی بڑی اچھی مثال ہے, وہ کہتے ہیں the way you carry yourself from the outside is the way you keep yourself from the inside. کہ باہر سے آپ جیسا اپنا خیال رکھتے ہیں پھر آپ کا دماغ بھی ویسا ہی ہوگا. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو بندہ باہر سے فٹ ہو, فزیکلی فٹ ہو, وہ دماغ سے اسٹوپڈ ہو. ایسا کم ہوتا ہے کیونکہ جو باہر سے فزیکلی فٹ ہے نا, وہ ایک ایکسٹرنل سائنس آف باڈی کو جانتا ہے. تو جو کسی بھی قسم کی سائنس کو جانتا ہے, چاہے وہ مالی بھی کیوں نہیں ہے, مالی کی بھی ایک بہت اہم کام ہوتا ہے. ہم مالیوں کو سب سے کم تنخواہ دیتے ہیں سارے, اوور آل میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ مالی نے آنا 2-3 گھنٹے کے لیے چلے جانا, تو ہم کہتے ہیں ہاں اس کو تو 10,000 مہینہ کافی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور 10,000 پہ بھی ہم اس کو 4 باتیں سنا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے صرف 2 گھنٹے کے لیے آنا بھی 3 دن کے لیے. تو ابھی ریسنٹلی دیکھنے میں یہ ہے کہ مالی, پھر جو پراپر مالی ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا باغ کتنا اچھا لگ رہا ہے, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, یہ آپ نہیں دیکھ رہے. میں 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے آ رہا ہوں, 2 گھنٹے کے لیے آ رہا ہوں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں وہ جو 3 گھنٹے کے لیے آ رہا ہوں, میں لگاتار کام کر رہا ہوں, میں اس میں بریک نہیں لے رہا, چائے نہیں پی رہا, روٹی نہیں کھا رہا. جب دفتروں میں آپ جاتے ہیں 8 گھنٹے کے لیے, جمعہ بریک 1.5 گھنٹہ, لنچ بریک 1 گھنٹہ, سارے دن کی آپ اوپر نیچے آگے پیچھے باتھ روم اندر باہر جانا آپ لگا لیں 2 گھنٹے. اس کے علاوہ کام کر کے جو آپ فرینڈز میں آپس میں بیٹھ کے جو خوش گپیاں مارتے ہیں 1 گھنٹہ, 1 گھنٹہ آپ لگا لیں ٹیلی فون یوز, پیچھے رہ گئے 3 گھنٹے. تو ہم جو 9 to 5 نوکری کرتے ہیں نا, اس میں سے بھی 5 سے 6 گھنٹے ویسٹ کرتے ہیں ایوری ڈے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اس مالک کا نقصان کر کے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اپنی سیلری پوری لے رہے ہیں لیکن ہم کام پورا نہیں کر رہے کیونکہ باس ہماری سیلری نہیں بڑھا رہا. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کام نہیں کر رہے, ان کی پریکٹس نہیں ہو رہی, وہ پریکٹس نہیں ہو رہی, ان کی جو آ رہا ہے وہ کند ہوتا جا رہا ہے. اور آ رہا ان کا کند ہوتا جا رہا ہے, پریکٹس وہ نہیں کر رہے, تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا کام بالکل بھول جاتے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے کر ہی نہیں پاتے. تو ان چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. آپ کو میں کیوں کہتا ہوں سٹریس اپنی باڈی سے ختم کریں, اپنے اندر سے ختم کریں, مجھ سے ڈسکس کریں, اگر کوئی ایشو ہے ہم اس کا کوئی سلوشن نکالیں گے. کیونکہ سٹریس جو ہے یہ آپ کی باڈی میں ایک کیمیکل ہے, میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں, جس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں, یہ وہ ریلیز کرتا ہے. دیکھیے یہ کچھ فیکٹر ہو سکتا ہے, لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے اگر ہم اس کو دیکھیں, دیکھیں حتمی بات کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ ڈاکٹروں کو بھی نا بہت پڑھے, ہم میں سے سب سے زیادہ جو پڑھی لکھی قوم ہے نا وہ ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ان کو پتہ ہے آپ کے اندر باہر کیا چل رہا ہے. یہ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا مرض کتنا خراب ہے یا کتنا نہیں ہے. وہ محض سائنس پہ جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس ڈیٹا اور اس سٹیٹس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, کلوز ہوتے ہیں, وہ قریب قریب پکڑ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے, لیکن کیا کتنا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. ایک بندہ ہے, میں اس کو بڑا فالو کرتا ہوں, کرس اس کا نام ہے, اور وہ کینسر نیوٹریشن اور کینسر ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے بہت مشہور ہے, اور میں ان کو کافی فالو کرتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں, سنتا رہتا ہوں کہ ان کی جو ریسرچز ہیں. نہیں, ہی از اے ڈاکٹر بائی ہمسیلف. تو اور ایک ہے ڈاکٹر ایرک, ان کو تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ
غالباً اف آئی ایم ناٹ رانگ 14 سال کی عمر میں اس بندے کو کینسر ڈائگنوز ہوا، اور وہ 4th اسٹیج کا کینسر ڈائگنوز ہوا، اور ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ تم 2 سے 3 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہو گے، سو گو ہیو فن، جگہیں دیکھو، لوگوں سے ملو، جو تم نے کرنا ہے تم کر لو۔ 76 سال کی عمر میں اس نے کتاب لکھی، اور اس نے کہا کہ مجھے ہر طرف سے جواب مل گیا تھا، تو آئی واز فورس ٹو ڈو دا ریسرچ آل بائی مائی سیلف، کہ مجھے خود ریسرچ کرنی پڑی۔ میں نے کہا میں دیکھوں کیا۔ اس کی ماں نے اس کی بڑی مدد کی شروع میں، اور وہ بتاتی صرف اور صرف نیوٹریشن سے، رائٹ نیوٹریشن سے اس نے اپنا کینسر کیور کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے یہاں پہ بیٹھ کے جو بھی بات کرتا ہوں وہ کسی نہ کسی سائنس، کسی نہ کسی بڑے ڈاکٹر، کسی نہ کسی ریسرچ کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے، ورنہ میری اپنی کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ بھی کہوں کہ جی اس کی یہ کو، نہ تو میں اتنا اس لیول کا انسان ہوں نہ کچھ۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صرف یہ ہے، علاج ہے فیملی تک پہنچانا، کیونکہ فیملی کا کام آگے سے ہوتا ہے، چاہے وہ نشے کا مرض ہو، چاہے وہ بائیپولر ڈس آرڈر ہو، چاہے وہ گیمبلنگ ایڈکشن ہو، چاہے وہ ریلیشن شپ کا ایشو ہو، چاہے وہ آپ کا پرسنل سیلف ڈیولپمنٹ کا کوئی ایشو ہو، ویٹ مینجمنٹ یا کوئی بھی، وہ پرابلم بندہ اور بندے کی فیملی سالو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایک سپورٹنگ فیکٹر ہوتا ہے، جیسے میڈیسن دی 50% کام تو ہو گیا، 25% اور کام ڈاکٹر یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو، یا تھراپسٹ جو کہ میں ہوں، آئی ایم ناٹ اے میڈیکل ڈاکٹر بٹ آئی ایم اے تھراپسٹ، تو میرا کام یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا کہ یہ کام آپ کر لیں کاؤنسلنگ میں، کہ یہ کام آپ کر لیں، آپ کو رزلٹ آپ کا بہتر آ جائے گا۔ کچھ میڈیسن کام کر رہی ہے، کچھ کاؤنسلنگ آپ کی کام کر رہی ہے، 25% کام ہوتا ہے فیملی کا، کیونکہ اب فیملی کو ایک چیز ہم نے سکھا دی، اب فیملی نے آگے جا کے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو تو ہم یہیں پہ ہیں، we're always here، آپ کال کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد۔ مسئلے ہماری زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ موڈ مزاج کی بیماری تقریباً سب کو ہے، تقریباً سب کو ہے۔ بائیپولر تقریباً سب ہے۔ بائیپولر ڈس آرڈر میں جانا ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو جب آپ ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں تو کیونکہ وہ آپ ایک رات، ایک ہفتے، ایک مہینے کے اندر نہیں گئے ہوتے، وہ آپ کچھ سالوں میں گئے ہوتے ہیں، تو آپ کو چند مہینے لگتے ہیں اس سے باہر نکلنے میں۔ اور پورا بندہ، جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹرن اراؤنڈ، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹرن اراؤنڈ کتنی دیر میں ہوتا ہے، تو کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ 3 years از اے ویری گڈ ٹائم فار اے ٹرن اراؤنڈ۔ 3 سال۔ اب ٹرن اراؤنڈ جب میں بات کرتا ہوں، 3 سال کی بات کرتا ہوں، تو لوگ سمجھیں گے کہ جی 3 سال میں بندہ ٹھیک ہوتا ہے۔ نہیں، ٹھیک وہ بیچ میں شروع ہو جاتا ہے ہونا، 2-3 مہینوں بعد وہ رائٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ ڈیویشن ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں چڑھ جاتا ہے غصہ بھی اس کو، کئی دفعہ وہ لوز کر جاتا ہے۔ تو جہاں پہ وہ دن میں 10 دفعہ بدتمیزیاں کرتا تھا، لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، چیزیں توڑتا تھا، اب وہ مہینے میں اگر 1 دفعہ کرتا ہے تو یہ برا ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہے۔ مہینے میں 1 آدھ دفعہ تو ہم سارے ہی کر لیتے ہیں، کبھی ادھر ہو گئی، کبھی ادھر، پتہ بھی نہیں ہوتا، یاد بھی نہیں ہوتا۔ غصہ آنا از ناٹ برا، لیکن غصہ آتے رہنا از برا۔ سو لائک وائز فیملی کے اندر انفلوئنس کی کوالٹیز جو ہے وہ کاؤنسلر کا کام ہے پیدا کرنا۔ تو اس کو سیشن کو ریپ اپ کرتے ہوئے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سٹریس اپنے اوپر کام کریں، بھوکی نہ رہا کریں، ہر 3 گھنٹے بعد کچھ کھا لیا کریں چھوٹا تھوڑا، ہر 3 سے 4، 6 meals a day، کیونکہ آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے۔ 70% کے قریب بجٹ آرمی کھاتی ہے، جتنے ہم نے سنا ہوا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جنگ لڑنی ہے بھائی۔ جب جنگ لڑنی ہے تو انہوں نے آپ کو بچانا بھی انہوں نے ہی، ہم نے تو گھروں میں بیٹھے رہنا ہے، جانے بھی انہوں نے دینی ہے، ہم تو گھر میں آرام سے بیٹھے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے یا اللہ کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے۔ بھائی لڑ جھگڑ تو وہ رہے ہیں۔ تو اگر وہ اتنا، ویسے تو یہ باتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنا فزیکلی بھی مینٹلی بھی۔ نماز آپ پڑھتی ہیں، آپ اپنے دماغ کا خیال رکھتی ہیں، اپنے فزیکلی رکھیں، واک کریں، اپنا اسٹیمنا بنائیں، اور واک سے ویسے بھی آپ کی باڈی میں کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جس سے ڈپریشن دور ہوتی ہے۔ اب میں پہلے 7 days a week جم جاتا تھا، اب میں 5 days a week جم جاتا ہوں، 2 دن واک کرتا ہوں، اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ ضروری ہے، میرا چست ہونا ضروری ہے کہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر میں ہی آپ کے سامنے بالکل ایسے پڑا ہوں کرا دی، ہنگری نہیں رہنا، نمبر 1، اینگری نہیں رہنا، غصے میں نہیں آنا، اپنے مائنڈ کو کیسے سمجھانا ہے،
اینگر مینجمنٹ، اسٹریس، ابھی اسٹریس مینجمنٹ کی بات کی ہے، پھر ہم اینگر مینجمنٹ کی بھی بات کریں گے. لونلی نہیں رہنا، اکیلے نہیں رہنا. ایک اور چیز سے باہر نکل آئیں کہ اب تھوڑا سا ہم سیٹ ہو جائیں، تھوڑا سے کچھ نہیں ہے یہ. اچھا اس چیز میں نا میں بہت دیر پھنسا رہا ہوں. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، اور اپنی سکسیس کے علاوہ اپنی ناکامیابی لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے. میں اس چیز میں بہت دیر پھنسا رہا ہوں کہ میں کام تو یہ تقریباً 12-14 سالوں سے کر رہا ہوں، تھیراپی کا اور یہ سارا کچھ. لیکن میں نے سوشل میڈیا پریزنس کرتے کرتے اپنی 12-13 سال لگا دی، اور میں اسی صورت میں تھا کہ ابھی کرتا ہوں، اب کرتا ہوں، اب کرتا ہوں. اچھا جن کمپنیز کے لیے میں ٹریننگز کرتا ہوں یا کرتا تھا، وہ کمپنیز ویڈیو بناتی تھیں اور وہ ویڈیو چلتی تھی جس کا مانیٹری بینیفٹ ان کو ہوتا تھا، مجھے نہیں ہوتا تھا، اور میں خوش ہوتا تھا میری ویڈیو چل رہی. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کل کچھ نہیں ہوتا، ٹمورو نیور کمز، کیونکہ جب کل آئے گی تو وہ بھی آج ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ہوتا ہے طریقہ. اس کا میں آپ کو بتانے لگوں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس اس کی طرف لینا شروع کر دیں. آپ کو جو کام کرنا ہے آپ کے گھر پہ آپ کو میسر ہوگا. اگر آپ کوکنگ کرنا چاہتی ہیں، میری سجیشن آپ کو پتہ کیا ہے؟ میری سجیشن آپ کو یہ ہے کہ مارننگ جب آپ اٹھتی ہیں نا، صبح کے صرف 2 گھنٹے مختص کر لیں. ایک ٹیلی فون آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایک آپ کے پاس سٹینڈ ہونا چاہیے، سامنے آپ کا فون لگا ہونا چاہیے. آپ نے کام کرنا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لگا ہوا ہے، آپ سے میری بات ہو رہی ہے. اگر آپ کو بھی کل کو یہ دیکھنا ہے یا کسی کو دکھانا ہے تو جو چینل ہوگا آپ اس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا مجھے جو بھی بینیفٹ ہوگا نہیں ہوگا وہ ایک بات کی بات ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کرنا شروع کر دیں. وہ کل نہیں آنی، وہ کل نہیں آنی. جب آپ آج تھوڑا سا کوئی کام کریں گے نا کہ آپ کہیں گے اچھا چلو میرے کتنے کام ہیں، ایک دن بیٹھ جائیں. سٹارٹ آپ کا یہ ہو سکتا ہے، بیٹھ جائیں ایک کاغذ اور ایک پینسل کے ساتھ، بیٹھ جائیں اور کہیں کہ پہلے اس پہ ہیڈنگ دیں کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں. لیٹ سپوز آپ کہتی ہیں کوکنگ کی کلاسز لو. آج کل کلاسز کا سین اس طرح سے نہیں ہے. آج کل کلاسز بھی آپ نے گھر بیٹھ کے لینی ہے نیٹ. میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، میری کلائنٹ ہیں، وہ کیکس بڑے اچھے بناتی تھی، بڑے اچھے کیکس اور پیسٹریز بناتی تھیں. شی از ڈوئنگ ویری ویل، ویری ویل. پھر میں ایک اور خاتون کو جانتا ہوں جنہوں نے کرونا کے اندر، وہ بھی میری کلائنٹ ہیں، انہوں نے کرونا کے اندر کوکنگ کا کام اپنے گھر سے شروع کیا، اور اب ماشاءاللہ سے جتنی بھی دیر ہو گیا، کرونا کو 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، اب ان کا ایک بہت بڑا کچن ہے، وہ کیٹرنگ کرتی ہیں. کچھ 35-40 ان کے ملازم ہیں جو اس کچن کے اندر اس کو رن کرتے ہیں. یہ آپ کو کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگنا ہے. ادھر ٹائم گزارتی جائیں گی، جو ہوتے ہوئے ٹائم لگنا ہے تو پتہ نہیں اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو روزانہ انجوائے کرنا سیکھیں. آپ میرے پاس سیشن میں بیٹھی ہیں، آئیں میرے پاس آپ تکلیف سے ہیں، لیکن اگر آپ میرے پاس جاتی خوش نہیں ہیں نا تو پھر اس سیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ خوش جاتی ہیں تو وہ خوش اس لیے نہیں آپ جاتی کہ آپ کا مسئلہ سالو ہو گیا، وہ خوش اس لیے آپ جاتی ہیں کیونکہ آپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے، اور ہم روز تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں. میں ایک ہی دن میں بیٹھ کے آپ کو سارا کچھ سمجھا دوں، آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ میں نے آپ سے کروانا ہے، آپ سے بار بار کہہ کے کروانا ہے. آپ بیچ میں زچ بھی ہو سکتی ہیں، آپ بیچ میں تھوڑی تنگ بھی آ سکتی ہیں، آپ کی موٹیویشن ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کو کہنا نہیں یہ کریں، یہ آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں کریں گی تو وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہتی ہیں. اور اس کے بارے میں ٹونی رابنز ایک بڑی زبردست کوٹیشن دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فار تھنگس ٹو ہیپن ٹو یو دیٹ ہیو نیور ہیپن بیفور، یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس یو ہیو نیور ڈن بیفور. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں وہ سارا کچھ ہو جو پہلے نہیں ہوا، تو پھر آپ کو وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا جو آپ نے پہلے نہیں کیا، کیونکہ وہ کریں گی تو کچھ نیا ہوگا نا. پرانا کرتی رہیں گی تو پھر یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. تو آپ نے اپنی پرسنالٹی 360 ڈگریز چینج کرنی ہے کہ آپ کی بہنیں آپ کو کہیں کہ کیا ہو گیا ہے، ماشاء اللہ کیا ہو گیا ہے، کدھر جا رہی ہو، کیا پریکٹس کر رہی ہو، کس کو سن رہی ہو، کس کے پوچھتے ہیں پھر لوگ. یہ چینج نظر آنا چاہیے ان کو. اور یہ چینج شروع ہوگا آپ کی سٹریس مینجمنٹ سے، جہاں پہ آپ اکثر آپ کی بہنوں کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی ہوگی نا، جس وجہ سے وہ اس کی آپ کے بچے کی پرابلم کو بھی پرابلم نہیں سمجھتے، یا باہر والے لوگ جو نہیں سمجھتے، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اندازہ ہے جو امریکہ انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کو اندازہ ہے، لیکن پتہ اتنا زیادہ ان کو بھی کچھ نہیں ہے. پتہ انہی کو ہے جو جاتے ہیں. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مخاطب کس جذبات کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ. کہ ہمیشہ آپ اپنے بیٹے کا پرابلم ان سے ڈسکس کرتی ہیں، اپنے گھر کا پرابلم ڈسکس کرتی ہیں، اپنا پرابلم. تو اب یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ پرابلم ڈسکس کریں گے، اگر تو وہ تھیراپسٹ نہیں ہے تو وہ تنگ آ جائے گا،
کیونکہ اس کی اپنی زندگی میں پرابلمز ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لوگوں کے ساتھ پرابلمز نہیں ڈسکس کرنی, پرابلمز ان کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جو آپ کی اس پرابلم کو سالو کرنے میں مدد کرے. کیونکہ 100 بندہ اگر آپ کی پرابلم سنتا ہے تو 80 تو مزہ لیتا ہے. ایپیسوڈ چل گیا جی, ڈرامہ چل گیا, ویکھو ادا کی بنا. میں حقیقت بتا رہا ہوں, آپ ڈوبتا ہے نا جب کوئی انسان, تو وہاں پہ ایسے بھی بے حس لوگ ہوتے ہیں جو اس پورے ایونٹ کی ویڈیو بناتے ہیں. وہ میں نے ایک فیس بک پہ دیکھی نا ایسی ویڈیو, تو میں نے بڑے غصے میں کامنٹ لکھا, فیس بک نے مجھے بین ہی کر دی. میں نے کامنٹ یہ لکھا, ایک لڑکی چیخیں مار رہی ہے, وہ گر گئی ہے, وہ بڑی تیز کوئی پانی تھا, پتہ نہیں کدھر کی جھیل تھی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں تھا, کوئی اوپر ناردرن ایریاز کا. وہ اس میں بہ گئی, پرانی بات ہے, تو اسے بہ گئی ہے. تو ویڈیو ایکچولی پرانی ہے, میں نے ابھی دیکھی تھی, تو یہ کچھ ہفتے پہلے, تب انہوں نے مجھے بین کر دیا. وہ لڑکی گری ہے اس کے اندر, اور وہ اس نے پکڑا ہوا ہے کسی چیز کو, اور وہ چیخ رہی ہے کہ بچاؤ 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 بچاؤ, یا کچھ کرو, جو بھی چیخ رہی ہے. تو ایک اور لڑکی اس کے پاس گئی ہے, لڑکی نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی, وہ بھی سلپ ہو گئی ہے. اب یہ دونوں بیچاری پھنسی ہوئی ہیں اور چیخ رہی ہیں بچاؤ بچاؤ, اور یہ پوری ویڈیو بن رہی ہے, اور کلوز اپ ہو رہا ہے, اور پیچھے ہو رہا ہے, پوری ویڈیو بن رہی ہے. اور کرتے کراتے کتنی دیر میں کوئی پیچھے سے کوئی بھاگتا بھوگتا ہے, ان کا ہاتھ چھوٹا, وہ نکل گئی ہیں, وہ بیچاری چلی گئی, فوت ہو گئی. تو لوگوں نے لکھا ہوا انا للہ و راجعون, فلانا یہ فلانا. میں کہا باقی سب چھوڑو, میں نے باقاعدہ برا لفظ لکھ کے کہا کہ کون بے غیرت انسان تھا جو ویڈیو بناتا رہا, کہ آپ دیکھیں کہ تو ویڈیو چھوڑ, تو جان بچا. وہ کہہ رہا ہے میں فیس بک پہ لائکس لے لوں, نعوذ باللہ, یو نو. تو وہ اس ورڈ کی وجہ سے فیس بک نے مجھے بین کر دیا. حالانکہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا, بٹ تھا کچھ اسی طرح کا. وہ آج کل نا بڑے تیز ہوئے ہیں. لیکن مجھے بڑا اس پہ غصہ چڑھا اس ویڈیو کو دیکھ کے, اور میرا حقیقتاً دل کرے کہ میں اس لڑکے کو جا کے یار پھینٹی لگاؤں, کہ وہ مر رہی ہیں لڑکیاں اور تم ویڈیو بنا رہے ہو. کچھ تو کرو یار. وہ لڑکی تم سے زیادہ بہادر نکل آئی جس نے جا کے اس کو بچانے کی کوشش کی, خود بھی ڈوب گئی. اور جب میں نے یہ لکھا نا کہ یہ بغیرت کون ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے, مجھے فیس بک نے تو بین کر دیا. 182 لوگوں نے میرا کامنٹ لائک. پھر لوگوں کا ذہن بھی ادھر گیا کہ یہ کون تھا جو ویڈیو بناتا رہا, یہ نہیں بچا سکتا تھا, بالکل پاس کھڑا ہوا تھا ان کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 80% لوگ ڈزنٹ میٹر, ان کے لیے ایک گیم چل گئی ہے. وہ دیکھیں گے اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. 20% میں سے 16% ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے, نہیں نہیں آپ صحیح کہتی ہیں, ہاں یہ کچھ ہونا چاہیے, بٹ دل سے وہ کچھ کریں گے نہیں. 4% میں سے 1% ایسا ہوگا جو آپ کی واقعی کچھ ہیلپ کرے گا, اور 3% اس کو سپورٹ کریں گے. فیکٹ یہ ہے, زندگی کا یہ فیکٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں, یہ ایسی سائنس ہے جو میں نے پڑھی اور آپ کے ساتھ ہوئی ہے, دونوں کوئنسائڈ کر گئی, اور آپ نے خود بولا کہ ہمارے ساتھ بالکل ایسے ہی ہوا ہے. میں نے تو یہ سارا کچھ نہیں دیکھا نا. ہمیں کیوں پتہ ہے؟ بیکاز یہ سائنس کہتی ہے کہ انسان ایسے کرتا ہے. تو اپنا دکھڑا صرف اس کو سنائیں جس سے آپ کو کوئی بینیفٹ ہونے کی, آپ کو کوئی مدد ہونے کی, یا کوئی وہ ملنے کی کوئی آس ہو, یا آپ کو امید ہو کہ یہ شاید کوئی مدد. جو مدد نہیں کر سکتا وہ آپ کے لیے اتنا میننگ فل پرسن نہیں ہے. ٹاکسک لوگوں تو بالکل ہی نہ بتائیں. بہن بھائی کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے یہ شریکہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہا یہ جاتا ہے, اور اس کی وضاحتیں ہمارے سامنے بھی ہیں کہ کیا وجہ. آج کے جو بہترین دوست کل کا بدترین دشمن. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, وہ آپ لوگوں کو اس حساب سے نہیں لیتے جس طرح باقی دنیا لیتی ہے. اپنی ماں کے لیے میں تو بیٹا ہی ہوں نا, چاہے میں جتنا مرضی بڑا تھراپسٹ, ٹرینر بن جاؤں, موٹیویشنل انفلوئنس, لائف کوچ, کچھ بھی بن جاؤں, ان کے لیے تو میں وہی ہوں, یو نو. بٹ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ مدرز اپنے بچوں کو اتنی امپورٹنس دیں جیسے میری مدر دیتی ہیں. جب میں ان سے لاجیکل بات کرتا ہوں, جب بھی میں ان سے کوئی لاجیکل پڑھی لکھی بات کرتا ہوں, میری بات مانتی ہیں, اس کے علاوہ نہیں مانتی. تو ان کو منانے کا بھی ایک طریقہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور مجھے بھی منانے کا ایک طریقہ ہے, وہ ان کو پتہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کیپنگ اے بیلنس. یہ بیلنس بہت ضروری ہے. اگر میں اس ایج میں رکھ سکتا ہوں نا, تو آپ کے بیٹے کو اس ایج میں تو رکھنا ہی چاہیے. اور یہ صرف اور صرف, میں آپ کو یہ سچی بتا رہا ہوں, انیشیٹ ہوتا ہے ماں کی طرف سے. کیونکہ ماں بڑی ہوتی ہے, ماں اس دنیا میں لے کے آئی ہوتی ہے. اب وہی بچہ ہے, اگر اس کی اپنے والد سے نہیں بنتی تو وہ والد کی کوئی بات بھی نہیں سنے گا, لیکن وہ ماں کا بڑا فرما بردار ہوگا. اور اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس کو والد کی طرف سے کوئی نہ کوئی نیگیٹو وائب یا نیگیٹو فیلنگز یا نیگیٹو بیہیویئر یا کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کو آ رہا ہے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. یا ایک بہن کی ایک بھائی سے بہت اچھی بنے گی, دوسرے بھائی سے نہیں بنے گی. اس کی بھی وجہ ہے.
یہ جو گیو اینڈ ٹیک ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو اس کے بارے میں ایک جم رون ہے، بہت بڑے ٹرینر ہیں، وہ نوکری کے حساب سے بات لے کے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو آپ کی نوکری پہ کتنے پیسے مل رہے ہیں. ہمیں یہی لگتا ہے کہ سیلری سے بہت فرق پڑتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو پیسے کتنے مل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فرق اس سے پڑ رہا ہے کہ آپ اپنی نوکری پہ کیا بن رہے ہیں. تو انگریزی میں وہ کچھ کہتے ہیں کہ ڈز ناٹ میٹر واٹ یو گیٹ ان لائف، واٹ میٹرز از واٹ یو بیکم. کہ آپ بنتے کیا ہیں، آپ وہاں پہ کیا بن رہے ہیں. اگر وہ آپ کو پیسے بہت زیادہ دے رہے ہیں اور آپ سے کوئی غیر اخلاقی کام رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پیسے آپ کو تھوڑے دے رہے ہیں، کام آپ سے بہت بڑا کروا رہے ہیں، اس کا فائدہ ہے. اور میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے جاب کا وہ ایسا ہی رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے باس نے جو سیلری مجھے دی ہے وہ بیسٹ چیز نہیں تھی. جو ایجوکیشن انہوں نے مجھے دی ہے نا میرے لیے وہ بیسٹ ہے، اور اس کا احساس مجھے آج ہو رہا ہے، تب نہیں ہو رہا تھا. تو یہ جو ایجوکیشن ہے یہ بہت ضروری ہے. اسی پہ ہم آپ کو ٹرین کرتے ہیں، بار بار موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں آپ نے ہار نہیں ماننی. تو آج کے لیے یہ ہمارا سیشن اینڈ ہوا. لیکن جب آپ پرسوں آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ اینگر مینجمنٹ اور سٹینڈز پہ بات کروں گا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بات کیسے منوانی، سٹینڈز کیسے منوانے ہیں، اور اس کی پریکٹس جو ہے نا یہ آپ کو بذات خود بھی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو سٹریس نہیں لینا. اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے نہیں لینا، وہ میں نے آپ کو سکھا دیا ہوا ہے. 4 Ds بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں. ڈسٹنس کریں، ڈسٹورٹ کریں، ڈسٹریکٹ کریں، ڈیلے کریں، ڈائیگریس کریں، کچھ کریں. سٹریس کو چوکا کریں اور سوچنا شروع کریں. سٹریس کیونکہ پچھلے برین میں ہوتا ہے، گو برین میں ہوتا ہے، تو آپ اپنے نو برین کو آن کریں. یہ بھی میں نے آپ کو اس دن بتایا. اپنے آپ کو میتھمیٹیکل ٹاسک دیں، کوئی گو برین سے نو برین میں. اگر آپ کو کوئی ابھی سوچ آ رہی ہے جو بہت پریشان کر رہی ہے نا، سوچ کا محور بدلیں. فوری نو برین کو ٹاسک دیں کوئی. جب وہاں پہ آئے گا اٹھ کے کچھ کرنا شروع کر دیں، کہیں اور بزی ہو جائیں، اس کو چوکا کرا دیں. کراتے رہیں گی 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ آپ اتنی پرفیکٹ ہو جائیں گی اس کے اوپر کہ آپ کا برین آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کرے گا، آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑے. ٹھیک ہے، تو سٹریس جب آپ پرسوں آئیں گی تو سٹریس نہیں، کم سے کم مجھے نظر آنا چاہیے کہ سٹریس نیچے جا رہا ہے آپ کا، ڈیلی ٹو ڈیلی نیچے جا رہا ہے. بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے رویے میں یا آپ کے جو پرابلم ہے نا اس میں اس میڈیسن سے کوئی فرق نہیں آ رہا. تو آپ علی مرتضیٰ صاحب سے بات کرو. آپ اس کو کہیں کہ آپ اپنے نام بے شک نہ لیں، آپ ان کو کہیں اپنے کو کیا ہے وہ جو تم نے بھائی بنایا وہ ان کو، جن کو اس طرح کر کے یا جس طرح آپ بہتر سمجھے، آپ ان کو کہیں کہ اس سے بات کرو کہ ایک دفعہ میٹنگ کرائیں. وہ آپ کی میڈیسن کو مینیج کریں گے. یہ ایک ڈوز نہیں کھاتے، اس کو بتانا ہے کہ یہ ایک ڈوز کھاتے نہیں رہتے، یہ میڈیسن آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے. آپ ایک ہی ڈوز پہ لگے ہوئے، یہ افیکٹ نہیں کر رہی. اس کو چینج کرواؤ اور ان سے پوچھو، وہ آپ کو پھر آگے سے گائیڈ کریں.